में तूफान है क्यों। नहमदुहु व नुसल्ली अला रसूलिहिल करीम, अम्मा बाद फ़ाऊज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम, बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम। नाज़रीन मोहतरम, मैं हूँ इरफान महमूद बर्क, जिसने फितना कादियानियत पर लातादाद लानते बेचकर सच्चे दीन इस्लाम को कबूल कर लिया। नाज़रीन, हमारी आज की गुफ्तगू का मौजू है मसला कश्मीर और फितना कादियानियत। मैं इस हवाले से कुछ बहुत ही अहम बातें आपके सामने शेयर करना चाहता हूँ। आज आप देखते हैं कि जिस तरीके से कश्मीर के मुसलमानों पर जालिम हिंदू जुल्म व बर्बरियत के पहाड़ तोड़ रहा है, किस तरह उनके घरों को जलाया जा रहा है, किस तरह कश्मीरी मुसलमानों को खाको खून में तड़पाया जा रहा है, उनकी औरतों की इज्तिमाई असमत दरी करके जालिम हिंदू अपने बाप राजा दहर की रूह को खुश करने में मसरूफ अमल है। मुसलमानों को के घरों को आग लगाते हैं और उनका जो धुआं है वो पूरी दुनिया के चारों कोनों में फैल चुका है। बच्चों की मौत की हिचकियां आलमी ज़मीर पर दस्तक दे रही हैं कि कौन है जो हमें जुल्म बर्बरियत से निजात दिलाएगा। सवाल ये पैदा होता है कि कश्मीर के अंदर मुसलमानों पे जो हिंदू जालिम जुल्म बर्बरियत के पहाड़ तोड़ रहा है, जो वहाँ पे जुल्म की आंधियां चलाई जा रही हैं, इसके पीछे कौन से हाथ हैं, वो कौन सा ऐसे हाथ हैं जिन्होंने कश्मीर के अंदर हिंदू को दाखिल करने का मौका फराहम किया और किस तरीके से हिंदू जालिम भारत कश्मीर पे उसने अपना तसल्लुत कायम किया। कादियानी जो शुरू से ही पहले दिन से ही जिनकी ललचाई हुई नजरें कश्मीर पर थीं, कादियानी कश्मीर के अंदर एक अपनी अलग से रियासत चाहते थे कि कश्मीर पे वो तसल्लुत कायम कर लें, कश्मीर पे वो कब्जा कर लें। अगर आप कादियानियों की मशहूर किताब तारीख़ अहमदियत जिल्द नंबर, अगर आप उसकी मुलाहजा करें, तारीख़ अहमदियत की जिल्द नंबर 6 पेज नंबर 445 और पेज नंबर 479, उसके अंदर दोस्त मोहम्मद शाहिद कादियानी, जो इंतहाई मुतस्सब किस्म का, जिसे मौर्रख़ अहमदियत भी कहा जाता है, उसने 4-5 बातों का अपनी उस किताब के अंदर एतराफ़ किया है कि कादियानियों को कश्मीर के साथ किस लिए दिलचस्पी है। उसने उसमें लिखा कि कादियानी बड़ी तादाद में कश्मीर में दाखिल हो चुके हैं और कश्मीरियों को मिर्ज़ई किया जा रहा है, कश्मीरियों के अंदर बगावत पैदा की जा रही है और नौज़ बिल्लाह माज़अल्लाह उनका ताल्लुक गुंबद खज़रा से तोड़ के कादियान से जोड़ा जा रहा है। वो कहते हैं कि कश्मीर के अंदर हजरत ईसा अलैहिस्सलाम की कब्र है, उन्होंने एक जाली कब्र बना रखी है। अब उनका ये कहना है कि चूंकि पहले मसीह उनकी वहां पे कब्र है और दूसरे मसीह यानी कि नौज़ बिल्लाह मिर्जा कादियानी, वो भी उनकी जमात कश्मीर के अंदर दाखिल हो चुकी है, इसलिए उनको कश्मीर के साथ खास वाबस्तगी है और वो चाहते हैं कि कश्मीर के अंदर कादियानी स्टेट कायम कर दी जाए। नाज़रीन मोहतरम, अगर आप कश्मीर की हिस्ट्री का मुताला करें तो ये बात आपके सामने आ जाएगी कि डोगरा शाही के मुजालम से कश्मीरी मुसलमानों की जिंदगी अजीरन हो चुकी थी। कश्मीर के अंदर जब बिलखसूस 2 वाक़यात रूनुमा हुए, जिनमें से एक तो कुरान पाक की नौज़ बिल्लाह बेहुरमती की गई, दूसरा खुतबाए ईद से मुसलमानों को रोका गया, जिसके जवाब में मुसलमान सरापा एहतजाज बन गए, बड़े बड़े जलसे होना शुरू हो गए, जुलूस निकलने शुरू हो गए और पूरे के पूरे कश्मीर के अंदर मुसलमानों में गमो गुस्सा की लहर दौड़ गई। उसके जवाब में मुसलमानों को मारा गया, खाको खून में तड़पाया गया और कितने मुसलमानों को पसे दीवारें जिंदा कर दिया गया। शहादतें रूनुमा हुई, मुसलमानों को किस तरह उन्होंने कैदोबंद की सोबतों से दो चार किया। पूरे के पूरे हिंदुस्तान के अंदर दीगर जो मुसलमान थे उनमें गमो गुस्से की लहर दौड़ गई, वो अपने कश्मीरी भाइयों की मदद के लिए वहां पे पहुंचे। अगर आप तारीख पढ़ें तो मशहूर कादनी नवाज सर फजल हुसैन की ज़ेर सदारत 25 जुलाई 1931 में शिमला के अंदर पहला इजलास मुनक्किद किया गया, जिसमें कश्मीर कमेटी की बुनियाद रखी गई और उस कश्मीर कमेटी का मकसद ये था कि जो मुसलमान कैदोबंद की सोबतें बर्दाश्त कर रहे हैं उनकी कानूनी चाराजोई की जाए, कानूनी मदद की जाए और 7 मुसलमानों का साथ दिया जाए, वहां पे अमन कायम करने के लिए कोशिशें की जाएं और कश्मीरियों को उनका असल हक दिलाया जाए। इस मकसद के लिए
ظلم یہ ہوا کہ اس مشہور مرزائی نواز سر فضل حسین نے قادیانیوں کے دوسرے خلیفہ مرزا قادیانی کے ناپاک بیٹے مرزا بشیر الدین محمود، جو کہ اس وقت قادیانی جماعت کا سربراہ تھا، ان کا خلیفہ تھا، اسے کشمیر کمیٹی کا صدر بنا دیا گیا۔ دوسرا ظلم یہ کیا گیا کہ مشہور قادیانی مبلغ عبد الرحیم کو اس کشمیر کمیٹی کا سیکرٹری بنا دیا گیا۔ یہ بہت بڑا ظلم کیا گیا۔ یہاں سوال ہی پیدا ہوتا ہے کہ جو قادیانی فتنہ جنہوں نے ہمیشہ سے ہی مسلمانوں کے خلاف بک بک کرنے کی انتہا کر دی، یہ قادیانی فتنہ جنہوں نے نعوذ باللہ معاذ اللہ کو گالیاں دیں، جنہوں نے انبیاء علیہ السلام کی شان اقدس کے اندر خرافات بکیں، جنہوں نے اللہ کے انبیاء کو معاذ اللہ گالیاں دیں، جنہوں نے مسلمانوں کو حرامیوں کی اولاد اور ناجائز اولاد کہا، جنہوں نے ہر محاذ پہ نعوذ باللہ معاذ اللہ مسلمانوں کو تباہ و برباد کرنے کے لیے ہر ممکن کوشش کی۔ اگر آپ آگے چل کے پڑھیں تو آپ کو پتہ لگ جائے گا کہ جنہوں نے پاکستان کو توڑنے کے لیے انتہا کی کوششیں کی، جنہوں نے اکھنڈ بھارت کے لیے کوششیں کی، جنہوں نے بلوچستان پہ قبضہ کرنے کے لیے اور مرزائی ریاست قائم کرنے کے لیے کوششیں کی، یہ وہی فتنہ ہے کہ جنہوں نے سقوط ڈھاکہ کے موقع پر جشن منائے، جنہوں نے خلافت عثمانیہ کی تباہی کے موقع پر قادیان کے اندر چراغاں کیا، حلوے کی دیگیں تقسیم کی، جنہوں نے کانپور کے مچھلی بازار کی جامع مسجد کو جب ظالم انگریز نے سڑک سیدھی کرنے کے بہانے شہید کر دیا تھا، تو قادیانیوں نے مسلمانوں پہ تنقید کی اور کہا کہ مسلمانوں نے اس پہ جو احتجاج کیا، جو آواز حق بلند کی، بڑا غلط کیا، اور انگریزوں نے جس کے جواب میں کانپور کی اس مسجد کے بدلہ لینے کے لیے جو مسلمان سراپا احتجاج ہوئے تھے، انگریزوں نے جو ان پہ ظلم کیا، ایک جلوس کے اندر ہلہ بولا اور گولیاں چلا دی جس سے سینکڑوں مسلمان شہید کیے۔ قادیانیوں کے خلیفہ مرزا بشیر الدین محمود نے ان پہ بھی تنقید کی اور کہا کہ انہوں نے اپنی محسن گورنمنٹ کو معاذ اللہ ان کے خلاف جو بک بک کی ہے یہ بڑا ہی غلط کیا۔ یہ قادیانی فتنہ جنہوں نے غازی علم الدین شہید رحمۃ اللہ علیہ کے بارے میں مرزا بشیر الدین محمود نے ہی الفضل اخبار کے اندر یہ بیان دیا تھا اور غازی صاحب رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ کو نعوذ باللہ پاگل قرار دیا تھا، نا عاقبت اندیش اور بیوقوف کہا تھا، اور کہا تھا کہ راجپال نے جو معاذ اللہ نبی علیہ السلام کی شان اقدس کے اندر گستاخی کی ہے وہ ٹھیک کیا ہے۔ یہ قادیانی فتنہ جنہوں نے شروع پہلے دن سے ہی مسلمانوں کے خلاف اور اسلام کے خلاف بک بک کی انتہا کر دی اور پاکستان اور اسلام کے خلاف غداری کی، تو یہ کس طرح آپ اندازہ کر سکتے ہیں کہ یہ کس طرح یہ کشمیری مسلمانوں کے خیر خواہ ہو سکتے ہیں۔ پھر اسے کیوں بنایا گیا؟ بشیر الدین محمود کو کشمیر کمیٹی کا صدر کیوں بنایا گیا؟ اس کی واحد وجہ یہ تھی کہ انگریز جانتا تھا کہ چونکہ ہمارے یہ پالتو ہیں، قادیانی ہمارے پالتو ہیں اور یہ ہمارا خود کاشتہ پودا ہے، اس لیے ہم جب چاہیں گے کشمیر کمیٹی کے غبارے سے ہم ہوا کو نکال دیں گے۔ اگر آپ 12 جون 1931 کے الفضل اخبار قادیانیوں کا مشہور اخبار ہے، اگر آپ اس میں دیکھیں، اس میں صاف طور پہ قادیانیوں نے اس بات کا، اس اعتراف کا اظہار کر دیا۔ اس میں صاف لکھا کہ ہمارے قادیانی جماعت کے خلیفہ مرزا بشیر الدین محمود صاحب ایک مناسب موقع کی تلاش میں تھے، لیکن جیسے ہی آپ نے وہ موقع دیکھا تو آپ اس کشمیر کمیٹی کے صدر بنا دیے گئے، اور اس میں لکھا کہ انہوں نے کس طرح کشمیر کے اندر اپنے مبلغین کو داخل کیا اور وہ کیسے کشمیر کے اندر قادیانی اسٹیٹ قائم کرنا چاہتے تھے۔ سامعین محترم، ناظرین محترم، مشہور بیوروکریٹ اگر آپ قدرت اللہ شہاب کا شہاب نامہ دیکھیں، شہاب نامے کا پیج نمبر 361 اور 360، اس پہ قدرت اللہ شہاب صاحب نے اس بات کا اعتراف کیا کہ قادیانیوں نے کس طرح اپنے مبلغین کشمیر کے اندر بھیجے اور وہ کیسے کشمیری مسلمانوں کو مرزائی کرنا چاہتے تھے، اور وہ کسی حد تک اپنی اس سازش میں کامیاب بھی ہوئے۔ کتنے کشمیریوں کو مسلمانوں کو انہوں نے قادیانی کر لیا، دھوکے سے کر لیا، لیکن علماء کرام جب کشمیر پہنچے انہوں نے وہاں پہ باقاعدہ جا کے قادیانیوں کی سازش سے پردہ اٹھایا، اور کتنے مسلمان جو مرزائی مرتد ہو چکے تھے انہوں نے دوبارہ اسلام قبول کر لیا۔ سامعین محترم، جب مسلمانوں کا احتجاج حد سے بھرا کہ قادیانی تو یہ کشمیر کمیٹی کے نام سے، کشمیر کمیٹی کے
صدر ہونے کے نام سے یہ در حقیقت کشمیر کے اندر اپنا قادیانی راج یہ مسلط کرنا چاہتے ہیں. یہ لوگوں کا تعلق گنبد خضرا سے توڑ کے نعوذ باللہ قادیان سے جوڑنا چاہتے ہیں. انہوں نے اپنے مبلغین وہاں پہ بھیج دیے. آخرکار کیا وجہ ہے کہ قادیانیوں کی تجوریاں کشمیر کے لیے کھل گئی, کشمیر کے مسلمانوں کے لیے ان کی حمایتیں بن گئی. یہ در حقیقت ان کی اپنی حمایت تھی. یہ در حقیقت خطہ کشمیر کے اندر مرزائی ریاست کی پلاننگ کی جا رہی تھی. جب مسلمانوں کا احتجاج حد سے بھرا تو آخرکار اللہ پاک کے فضل و کرم سے قادیانیوں کے دوسرا خلیفہ مرزا بشیر الدین محمود کو اپنا استعفیٰ دینا پڑا, اور الحمدللہ کشمیر کمیٹی کے جو صدر تھے وہ علامہ اقبال رحمۃ اللہ تعالی علیہ مرحوم انہیں بنا دیا گیا. علامہ اقبال رحمۃ اللہ علیہ کشمیر کمیٹی کے صدر بننے کے بعد انہوں نے جب یہ دیکھا کہ قادیانی کس طرح کشمیر کمیٹی سے وہ پیچھے ہٹ گئے, وہ حیران رہ گئے. انہوں نے 43 دن بعد ہی آخرکار استعفیٰ دے دیا, اور اقبال مرحوم نے اپنے استعفیٰ کے اندر ہی اس بات کا انکشاف کیا اور لکھا. آپ فرماتے ہیں کہ جب میں نے یہ دیکھا کہ قادیانیوں کو کشمیر کمیٹی کے ساتھ کسی قسم کی بھی کوئی دلچسپی نہیں, وہ اپنے خلیفے کے علاوہ کسی کی بھی اتباع کرنا جائز نہیں سمجھتے بلکہ گناہ سمجھتے ہیں. جب ایک قادیانی وکیل سے انہوں نے کہا, جب میری اس کے ڈیبیٹ ہوئی, گفتگو ہوئی, تو اس قادیانی وکیل نے یہ کہہ کے مجھے حیران کر دیا کہ ہمیں کشمیر کمیٹی سے کوئی سروکار نہیں ہے, ہماری کوئی دلچسپی بھی کشمیر کمیٹی سے نہیں ہے. ہاں اگر ہمارے خلیفہ مرزا بشیر الدین محمود صاحب وہ صدر رہتے تو ہم کشمیر کمیٹی کے ساتھ رہتے. لہذا جب آپ کو صدارت کے عہدے سے ہٹایا گیا تو ہم دنیا کے, ہم کشمیر کے سارے مسلم جو مرزئی ہیں, ہمارا اس سے کشمیر کے مسلمانوں کے ساتھ کوئی تعلق نہیں ہے, یہ اس نے کہا. اور یہ اقبال مرحوم نے اپنے استعفیٰ کے اندر اس بات کا اعتراف کیا. علامہ اقبال نے تو یہ بھی کہا تھا کہ قادیانی کس طرح کشمیر کو مرزئی اسٹیٹ بنانا چاہتے ہیں, اور اقبال کی ہی کوششوں سے اللہ کے کرم سے یہ بشیر الدین محمود کو استعفیٰ دینا پڑا تھا کشمیر کمیٹی سے. اگر آپ رئیس احمد کی کتاب اقبال اور سیاست ملی پیج نمبر 303 اسے ملاحظہ کریں, اس میں سارے حقائق آپ کے سامنے آ جائیں گے. ناظرین, جب مسلمانان ہند کی طویل جدوجہد کے بعد غلامی کی شب دجور شہر آشنا ہونے جا رہی تھی, جب دنیا کے نقشے پہ ایک سب سے بڑی اسلامک ریاست پاکستان بننے جا رہا تھا, ایسے حالات میں حد بدی کمیشن مصروف عمل تھا جو ہندوستان کی تقسیم کے سلسلے میں مسلم اکثریت کی والے علاقے وہ پاکستان میں شامل ہونے تھے اور مسلم اکثریت والے علاقے ہندوستان میں شامل کرنے تھے. ایسے حالات میں جب معاملہ چلتے چلتے گرداسپور میں پہنچا تو گرداسپور کے سلسلے میں قادیانیوں نے اپنا الگ سے ایک محضر نامہ پیش کیا, جس میں انہوں نے اپنی علیحدہ تعداد, علیحدہ مذہب, اپنے فوجی اور سیول اپنے جو ملازمین تھے ان کی تعداد الگ سے شو کی, اور کہا کہ ہمارا مسلمانوں کے ساتھ کوئی تعلق نہیں ہے, ہم مسلمان نہیں ہیں, ہمارا مسلمانوں سے کوئی ناطہ نہیں ہے, اس لیے ہمارے قادیان کو ویٹیکن سٹی قرار دیا جائے. البتہ قادیانیوں کا یہ مطالبہ تو پورا نہ ہوا. اس سے نقصان یہ ہوا کہ ضلع گرداسپور جو اس سے قبل پاکستان میں شامل ہونا تھا, وہ قادیانیوں کا الگ سے محضر نامہ پیش کرنے کے صورت میں وہ بھارت میں شامل کر دیا گیا. اب بھارت کے پاس واحد زمینی راستہ تھا کہ جس کے ذریعے سے وہ گرداسپور کے ذریعے سے وہ کشمیر میں انٹر ہو سکے. پھر وہی ہوا, وہ کشمیر میں انٹر ہوا اور اس نے مسلمانوں پہ ظلم اور بربریت کے پہاڑ توڑے, وہ آپ سب کے سامنے ہیں. تو ضلع گرداسپور جو ہندوستان میں داخل ہوا, شامل ہوا اور پاکستان کو نہیں ملا, اس کی واحد وجہ بھی یہ قادیانی فتنہ ہے. یہ وہ بدترین لوگ ہیں جنہوں نے اللہ سے وفا نہیں کی, جنہوں نے انبیاء علیہ السلام سے وفا نہیں کی, جنہوں نے امت مسلمہ سے وفا نہیں کی, جنہوں نے اہل کشمیر سے وفا نہیں کی, جنہوں نے پاکستان سے وفا نہیں کی. اور یہ بدترین فتنہ ہے کہ جو آج بھی جن کی ہمدردیاں بھارت کے ساتھ ہیں, مودی سرکار کے ساتھ قادیانیوں کی خصوصی وابستگی ہے, اور قادیانی چاہتے ہیں, وہ تو پاکستان کے بارے میں ہی چاہتے ہیں کہ نعوذ باللہ پاکستان بھی ٹوٹ جائے اور یہ سارا کا سارا اکھنڈ بھارت بن جائے. آپ مرزا طاہر احمد کا وہ بیان پڑھ سکتے ہیں جس میں اس بدبخت نے, مرزائیوں کے چوتھے خلیفہ مرزا طاہر احمد نے پاکستان کے بارے میں کہا تھا کہ پاکستان ان قریب
टुकड़े टुकड़े हो जाएगा। ये कादियानियों की हमदर्दियां हिंदुओं के साथ हैं, मुसलमानों के साथ नहीं है। इसलिए ये कायनात के बदतरीन काफिर हैं। आज जो मुसलमानों पे जुल्म बर्बरियत की आंधियां चलाई जा रही हैं, इसकी वाहिद वजह भी ये फितना कादियानियत ही है। इसलिए हम लानत भेजते हैं हिंदू पे, हम लानत भेजते हैं दुनिया के सारे कादियानियों पे। और कश्मीर की इंशाअल्लाह आज़ादी के लिए हम कश्मीर के साथ खड़े हैं। कश्मीरी हमारे मुसलमान भाई हैं। इंशाअल्लाह हम कश्मीर का साथ देने से बाज नहीं आएंगे। इंशाअल्लाह कश्मीरियों के हम साथ हैं। पाकिस्तान जिंदाबाद, पाकिस्तान पाइंदाबाद।